اعتزاز احسن صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک یہ بھی تو معاملہ اٹھایا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ اسمبلیاں توڑی کیوں گئی، کس کے کہنے پہ توڑی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو 3 سوال اٹھائے تھے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے معاملہ اس سے بڑھ گیا ہے اعتزاز صاحب. 3 پہ اوکے ہاتھے پر بحث ہوگی یا اپنی رائے دی جائے گی، کیونکہ وہ اٹھایا اطہر من اللہ صاحب نے اپنے بینچ سے ہے، اور دوسرا اس پہ پھر یہ میرا خیال ہے دیکھنے میں آئے گا کہ کیا وہ 2 ججز شامل رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے. یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یا میرا خیال ہے مندوخیل صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. اور تیسرا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ احاطہ لیا جائے گا کہ 90 دن ہے یا کتنے دن ہے، اور کون ذمہ دار ہے، کس کی ڈیوٹی ہے، کس کا فرض ہے کہ وہ الیکشنز کے کاروبار کو چلائے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے دیگر امور کو اٹھائے گئے تو یہ اٹھائے جائیں گے. اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو اگر لے لیا جائے 2 ججز کی شمولیت کا، کیونکہ وہ ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے ایٹ دی آؤٹ سیٹ، تو اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جس طرح فاروق نائک صاحب نے فرمایا، یہ میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں، میری ان سے کوئی میں نے بات گفتانی کی میڈیا سے جو سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ان سے پرسنل نہیں ہے ذاتی نہیں معاملہ، صرف یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ریفر کیا ہے میٹر، اس لیے اب وہ نہ بیٹھے. اب یہ تو بات میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ہے جو ریکارڈ ہسٹری ہے پاکستان سپریم کورٹ کی. ریفرنگ جج جو بھی ہے وہ یہ ضرور شامل کیا جاتا ہے بینچ میں، جو بینچ اس کی ریفرنس کی کانسیکوینس میں بنایا جائے. یہ تو بہت پرانی ہسٹری ہے، اس میں کوئی مطلب ہے نیت و لال بھی میرا خیال ہے کوئی معاملہ نہیں. ان کو ضرور رکھا جاتا ہے، 1 جج ہو 2 جج ہو جو ریفر کرے ٹو دا چیف جسٹس فار کانسٹیٹیوشن اینڈ لارجر بینچ. اٹ از آلموسٹ امپیریٹو that those judges referring are included in the bench. تو وہ تو اس میں نظیر اس کے خلاف جائے گی جو کہا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے اور فاروق نائک صاحب نے جو فرمایا عرض کی ہے. جہاں تک تعلق ہے اب بینچز کے، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں 2 سال سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ سپریم کورٹ میں بہت بڑی درار پڑ گئی ہے اور پرسنل ایشوز ہوتے جا رہے ہیں ججز کے اگینسٹ ادر ججز، بردر ججز ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسا بھی ماحول، اور مجھے سے خود کمپلین کیا ایک چیف جسٹس نے اس قسم کی بات پہ پرائیویٹلی، نہ میں چیف جسٹس کا نام لیتا ہوں نہ میں صاحب کا نہ کچھ، پر خیر اب اس پہ جو ترلا ہے امتیاز، اب وہ جو پرائم منسٹر نے پرسوں تقریر کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور پرائم منسٹر نہیں بطور پارٹی ہیڈ چیف جسٹس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ایسے کیسز، ہمارے کیسز ایسے ججز کو نہ لگائیں، جن کے سامنے نہ لگائیں جن کو ہمارے سے معامدانہ قسم کی جن کا رویہ ہے یا ہمارے خلاف ہے. اب یہ تو کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے. 55 سال وکالت کی ہے کہ آپ پہلے سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر دیں انٹو ایک جو پرو نواز شریف ججز ہیں اور ایک جو اینٹی نواز شریف ججز ہیں یا نون لیگ ججز ہیں. اب اس میں 2 آپ بیچ میں ڈاؤن دا مڈل آف دی سپریم کورٹ ججز ایک دیوار کھڑی کر دیں اور یہ ڈیوائڈیڈ بائی 2، یعنی گروپ اے سپریم کورٹ ججز گروپ اے، سپریم کورٹ ججز گروپ بی، اس طرح بنا دیں. یہ تو بڑی ہی مطلب ہے، اور یہ سارا اسی کے تحت آ رہا ہے. اور اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ ان ججز پہ بہت منحصر ہے کہ یہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں اپنے ڈفرینسز کو. آپ دیکھیں کہ باہر ان ججز سے مجھے التجا ہوگی، آپ دیکھیں باہر آپ کے ساتھ کیا ہو رہا کیا ہے. آپ کی تصویریں جلسوں میں لٹکا کے، نمایاں اوپر لٹکا کے، اور آپ کو وداؤٹ ہیئرنگ، وداؤٹ چانس آف ڈیفینس
آپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے بڑے بڑے جلسوں میں, اور نیشن وائڈ اس میں جو میڈیا ہے وہ لے جاتا ہے نیشن وائڈ. تو کہاں تک بات چلی گئی ہے؟ خدارا آپ اپنی صفوں کو درست کریں. اب گروپ اے ججز اینڈ گروپ بی ججز میں سپریم کورٹ گروپ اے سپریم کورٹ گروپ بی نہ بنائیں اس کو, اور اس پہ سوچیں کہ آپ اس بینچ کو چلائیں. میرے خیال میں تو بیسٹ یہ ہوگا کہ ریکانسٹیٹیوشن اس وجوہات میں نہ کی جائے کہ جی, اور جب نائک صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے, اور بڑا اچھی بات کی ہے نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے, تو وہ بیچ میں اس کانٹروورسی کے آنا بھی نہیں چاہتے. اور لیکن جو میاں شہباز شریف پرائم منسٹر نے جو استداد اس لہجے میں کی ہے, اور جو مریم نے وہ تصویریں ایک سرگودے کے لیکچر میں جلسے میں آ کے دھوم دہائی ڈالی ہے, یہ تو آج گروپ اے کے ججز سے ہو رہا ہے, کل گروپ بی کے ججز کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو اس طرح تو آپ سپریم کورٹ کس طرح چلے گا؟ ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو چکا ہے, پورا فزیکل حملہ. اب مطلب ہے کیا دوسری بار بھی کوئی حملہ صاحب اور اس طرح آئے گا؟ کبھی سنا نہیں تھا کہ کسی دنیا کے سپریم کورٹ پہ اس طرح ایک موب کو لا کے ٹرانسپورٹ کر کے اور چھوڑ دیا ہو کہ بینچ جو ہے وہ 5 ججوں کا بینچ جو بیٹھا ہوا تھا چیف جسٹس کے ساتھ, وہ کرسیاں پیچھے پھینکی اور they had to run because the crowd came up onto the rostrum and would have beaten them up physically. تو یہ اب انارکک سچویشن اس طرح تو ہو جائے گی. تو باقی رہی بات 90 days کی, اور یہ تو کانسٹیٹیوشن ابھی بینچ پہ میں نے عرض کیا 90 days کی, تو میں جو بھی کہتا ہے کہ 90 days بائنڈنگ نہیں ہے, ان کو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کس ماحول میں یہ 90 days کی پروویژن آئی تھی. وہ اس کا ماحول پیچھے ایسٹ پاکستان نے کا بنگلہ دیش میں کنورٹ ہونا تھا, کیونکہ یحییٰ خان الیکشن ڈیٹ نہیں دیتا تھا, اور جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد پارلیمنٹ کو بلانے کا, اجلاس بلانے کا نہیں تھا دیتا. تو اگر آپ حفیظ پیرزادہ صاحب کی ڈبیٹس پڑھیں, آرگومنٹ پڑھیں, جنہوں نے کیا 1970 کانسٹیٹیوشن, تو انہوں نے یہ کہا کہ ناٹ مور دین 90 days. یہ نہیں کہا کہ ودن 90 days, بٹ یہ کہا کہ at a date not more than 90 days. اعتزاز صاحب بہت اہم آپ نے جو دونوں سوال ہیں ان کو ایڈریس کیے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہی ہیں بریک لیں, ہم واپس آتے ہیں, اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین, آپ نے سن لیا جو وہاں آبزرویشنز تھیں, اور اس کے جواب میں اعتزاز احسن صاحب نے اپنا جو موقف ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں قانونی طور پہ درست ہے وہ انہوں نے فرمایا. ہم بریک کے بعد آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں, ہم تو اس معاملے پر شاید پتہ نہیں آج جائیں یا نہ جائیں 90 دنوں پہ, لیکن جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے, اور اعتزاز صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ان کو بھی بردر ججز کی طرف سے یہ تھا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پرابلمز ہیں ود ان دا بینچ. تو ایک تو جو اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے, ایک مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور ایک ججز کے اندر جو نظر بھی آتے ہیں معاملات, آج جو آبزرویشنز بھی ہوئی. بریک کے بعد ویل کنٹینیو دس کنورسیشن. بڑا اہم